بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ اور مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا۔ مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا۔ گر چاہے تو نبھا دے، تیری بندہ پروری ہے۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا بیماری کی وجہ سے لوگوں میں خوف، پریشانی کا ماحول ہے۔ یہ جو بیماری آئی، اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو الگ الگ طریقے سے متاثر کیا ہے، لیکن کیونکہ غافل انسان اپنے آپ کو ترقی پذیر سمجھتا ہے، اس لیے بیماری کے وجوہات ڈھونڈنے کی بجائے بیماری کے جراثیم ڈھونڈ رہا ہے۔ جراثیم کو مائکروسکوپ کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے، وہ مل جاتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے ٹیسٹ کے اندر کہ اس بندے کو کرونا ہوا ہے، لیکن وجوہات کو تو کوئی ٹیسٹ جو ہے بتا نہیں سکتا۔ بیماری کی وجوہات کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے؟ شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلہ مجددیہ قادریہ کے۔ ان کے دور میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جس کو ابو علی سینا کہتے ہیں، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ تو شیخ صاحب اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے انہوں نے شاگردوں کو کہا، لوگ روزانہ ان کو سننے جاتے تھے، تو ابو علی سینا بھی کیونکہ مسلمان تھا اور اس دور کا بہت بڑا سائنسدان تھا، تو کبھی کبھی وہ بھی شیخ کے درس میں جاتا تھا۔ اب شیخ نے کہا درس دیتے ہوئے کہ میرے شاگردوں، اگر دل کو نرم کرنا ہو تو روزانہ صبح شام کم از کم 100 دفعہ یا اللہ پڑھا کرو، اس سے دل میں تمہارے نرمی پیدا ہوگی۔ اب کیونکہ ابو علی سینا سائنٹسٹ تھا، اپنے دور کا مانا ہوا ریاضدان تھا۔ آج یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ انہی ابو علی سینا جیسے سائنٹسٹوں کی جو پرانی ایجاد کی ہوئی ہے، اسی کے بیس کے اوپر آج آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جب زیادہ ترقی پذیر جو ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دین کو دوسرے درجے میں لے آتا ہے، اپنی عقل کو زیادہ لڑاتا ہے۔ مجلس میں ہی حضرت کو ٹوک کے کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہو جائے؟ کہتا میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کا سپر پاور ہے، شہنشاہ ہے وہ، لیکن اللہ کے نام میں بھی وہی طاقت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ وہ کہتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیں تو یہ تو نام ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا۔
تو پاور تو اللہ میں ہے، تو اس نام میں تو کوئی پاور نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس نے بیچ مجلس کے سوال کر دیا، اب سارے شاگرد اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے استاد کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سائنس کے دائرے میں بات کر رہا ہے کہ زبان سے یا اللہ کہنے سے یہ جو گوشت کا لوتھڑا سینے میں دھڑک رہا ہے، جس کے اندر کھانے پینے سے چربی پیدا ہو گئی ہے، جس میں کیسٹرول زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی نسوں میں بلاکیج آنے لگی ہے، یہ کیوں کر نرم ہو جائے گا؟ شیخ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابو علی سینا آپ تو گدھے ہو یار، بالکل۔ ابھی جب اتنا ہی کہا کہ آپ گدھے ہیں تو ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میری بات کا جواب دیں، آپ نے تو میری بے عزتی کر دی، بڑی مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا آپ نے۔ آنکھیں سرخ، چہرہ لال ہو گیا اس کا کہ میں اتنا بڑا ریاضدان ہوں، سائنسدان ہوں، اور لوگ میرے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے شیخ نے بھری مجلس میں نے تو سوال ہی کیا نا کہ اللہ سپر پاور ہے، لیکن اس کے نام میں تو وہ پاور نہیں ہے۔ تو شیخ نے جواب میں کیا کہہ دیا کہ ابو علی سینا آپ تو بالکل گدھے ہی لگتے ہیں، گدھے ہی ہیں آپ۔ تو ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو شیخ خرقانی نے فرمایا تھا کہ ابو علی ذرا دھیان سے سنو، ہم نے سوال کا جواب ہی دیا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے، ہم نے ابھی تمہیں گدھا ہی کہا ہے اور گدھا بنایا نہیں ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بدل گیا، تمہارے میں غصہ آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا۔ ارے گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارا مزاج بدل گیا، تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ وہیں پر اس سائنسدان نے معافی مانگی پھر کہ نہیں، واقعی اس دنیا کے نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے، وہ خدا ہے۔ میں مانتا ہوں ٹیسٹ کر کے رپورٹ آ سکتی ہے کہ کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ٹیسٹ کون کرے گا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر ساری جگہ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پہلے بھی بیماریاں پھیلتی تھی؟ پتہ لگتا تھا کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، کہیں پر پلیگ کی بیماری پھیل گئی، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک آندھی چلی ہوئی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں، بستر مرگ پر جا رہے ہیں، روزانہ ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا سائنسدان، آج کا ڈاکٹر بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے، بیماری ہوتی کیسے ہے۔ اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے دائرے میں رہے، تمہارے اختیار میں جو باتیں دی گئی ہیں اس میں رہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی چیزیں اگر یہ اپنا دائرہ توڑتی ہیں تو پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ ہوا ہے کتنی محبت کے ساتھ چل رہی ہے، ہزاروں لوگ سانس لے رہے ہیں، اگر یہ ہوا اپنے چال کو بدلتی ہے اور آندھی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر اپنی اوقات سے جب باہر ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پتہ لگا یہ اپنے دائرے میں رہے گی تو فائدہ مند ہے، دائرے سے باہر نکلتے ہی نقصان دہ ہو گئی۔ پانی اپنے دائرے میں دریاؤں میں چل رہا ہے، اپنے دائرے میں سمندر میں ٹھہرا ہوا ہے، اپنے دائرے میں ہے، اور اگر گلاس سے بھی پانی چھلک جائے تو لباس کو گیلا کر دیتا ہے۔ پتہ لگا کہ جیسے ہی اپنی اوقات سے باہر نکلا تو فائدہ مند نہیں رہا، اب یہ نقصان دہ ہو گیا، ورنہ یہ تو زندگی کا سہارا ہے۔ آگ اپنے دائرے میں جل رہی ہے، لوگ اس سے بہترین طریقے سے کھانے بنا رہے ہیں، ساز و سامان تیار کر رہے ہیں، اور اگر وہی آگ اپنے دائرے سے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے، اگر وہ در و دیوار تک چپٹتی ہے، اگر وہ گھر کے ساز و سامان کو جلانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ہاہاکار مچ جاتی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آگ نے اتنے گھر جلا دیے۔ کیوں؟ جب وہ اپنی دائرے سے باہر نکلتی ہے اپنی اوقات سے، تب وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ آگ
جلانے کے لیے لوگوں سے ماچس ادھار مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم کو 2 وقت کی روٹی اتارنی، چولہا جلانے کے لیے آگ چاہیے. جب یہ چیزیں اپنے دائرے سے نکلتی ہیں، اپنی اوقات کو بھول جاتی ہیں، تو نقصان اٹھاتے ہیں، تو کیا بندہ جب اپنی اوقات سے باہر نکلے گا تو نقصان نہیں اٹھائے گا؟ سائنسدان اور ڈاکٹر مانے یا نہ مانے، یہ پیچھے وجہ یہی سب سے بڑی ہے کہ جب ہم قانون فطرت کے ساتھ، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو فطرت کا مذہب بنا کے بھیجا اور ہمیں سکھایا، جا رہے تھے مجاہدین باہر کی طرف جب اسلام کو پھیلانے کے لیے، فرمایا حضرت خالد بن ولید کو، حضرت محمد رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو درس دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت دی، مولا علی سے عہد لیا اس بات کا، ابو عبیدہ بن جراح کو کہا، حضرت بلال کو یہ سبق دہرایا کہ جب تم مدینے سے باہر جاؤ گے، جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، نئے خطوں میں جاؤ گے، جب نئے لوگوں کی طرف تمہاری افواج بڑھیں گی، تو یاد رکھنا اے ابو عبیدہ، کسی جنگل کو آگ مت لگانا، کسی کی کھیتیوں کو برباد مت کرنا، کسی کے پانی کو گندلا مت کرنا، کسی کو ناجائز قتل مت کرنا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہ لوٹنا. محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ درس اپنے شاگردوں کو دے کر بھیجا تھا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مصیبت ایسے ہی آ گئی ہے؟ جب حکمرانوں نے سب سے پہلے بے ایمانی کرنی شروع کی، گھر کا بڑا اگر بدماشی کرتا ہے تو بچوں کو نصیحت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. حکومتوں نے پوری دنیا میں رشوت کے ذریعے اپنا کام چلانا شروع کیا. یہ سوچا کہ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا، بغیر سفارش کے کام نہیں ہوگا. اور اسلام نے کیا کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے میں ذرا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے لے چلوں. مسلمانوں کی سلطنت کا، مسلمانوں کی امت کا، اسلام میں شریعت کا، محمد رسول اللہ کی وراثت کا سب سے پہلا خلیفہ، مسلمانوں کا سب سے پہلا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جس دن پہلی مرتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، تو اپنی ساری دھن دولت، اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے کے اندر دے دی. یہ سرکار تو آج کہتی ہے نا کہ جتنے وزیر ہیں، جتنے منتری ہیں، جتنے بڑے پردھان منتری ہیں، وہ اپنی جائیداد کا دائرہ دیں کہ یہ بڑی یا کم ہوئی. ابو بکر جس دن خلافت کی مسند پر بیٹھے تھے، بیٹھنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی کہ نہ جائیداد ہوگی تو نہ ہی حساب دینا ہوگا. ہوگی تو بڑھے گی، کم ہوگی نا. جب ہوگی ہی نہیں، اور معمولی آدمی نہیں ہے وہ بندہ جس نے ہر لمحہ اسلام کی مدد کے لیے تن دھن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. سنو مسلمانوں اور حکمرانوں، تم بھی سنو کہ پہلا فیصلہ خلافت کی گدی سر کیا ہوا ہے. بیماریاں ایسے ہی نہیں پھوٹتی ہیں. جب انصاف کرنے والے قلم بک جائیں، جب عہد کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عہد سے پھر جائیں، اللہ کی پکڑ تب آتی ہے. ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ جب دے دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور فرمایا تو ہمارا دوست ہے، اور مسلمانوں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن گیا. اب یہ اتنا کام چلے گا، اتنی بڑی حکومت تو نے چلانی ہے، یہ گھر میں کھانا کیسے پکے گا؟ مزدوری کا ٹائم تمہارے پاس نہیں، کاروبار کا وقت تمہارے پاس نہیں، اب سارا دن حکومت چلاؤ گے، کاروبار کو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، تو یہ کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ ہماری آپ سے گزارش ہے، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خلافت میں سے، خزانے میں سے، بیت المال میں سے اپنی تنخواہ لگا لیں، اپنی تنخواہ لگا لیں آپ.
تاکہ اس پیسے سے آپ کے گھر کا خرچہ چلتا رہے, آپ آرام سے پوری امت کے کام کریں. قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر. قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, قیامت تک آنے والے انسانوں کو درس دے کے گئے ہیں. پوری دنیا کے پردھان منتریوں کو انہوں نے سکھا دیا اپنے عمل کے ساتھ کہ پہلا فیصلہ گدی پہ بیٹھنے کے بعد ہوتا کیسے ہے. جس دن سیدنا عمر نے اور عثمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہ اپنی تنخواہ لگا لو کہ گھر میں روٹی کیسی پکے گی, تو فرمایا مشورہ تمہارا بالکل ٹھیک ہے, میں اپنی تنخواہ لگا لیتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کتنی تنخواہ لگا دی جائے آپ کی؟ فرمایا ایسا کرو میرے دوستو, جتنی روزانہ ایک مزدور جو ہے دہاڑی لیتا ہے مجھے بھی بس اتنی دہاڑی دے دیا کرو تاکہ میں خلافت کا کام کرتا چلوں. اب سنو اگلی بات جو قصہ سنانے کا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی نا, جو مزدور کی دہاڑی ہے وہی خلیفہ کی تنخواہ ہے روز کی, اور خلیفہ بھی معمولی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ کا جانشین ہے. عرب سے لے کے عجم تک جس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے, جس نے اسلام کو اس دور میں مستحکم کیا جب اپنے اور غیر دشمن ہو گئے تھے, جب رسول اللہ نے پردہ کیا چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہوئے, رسول اللہ نے پردہ کیا جھوٹی نبوتیں حملہ آور ہوئی, اس دور میں اگر اسلام کے پرچم کو کسی نے سر بلند رکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے ایلچی باہر کھڑے رہتے ہیں گھر کے کہ حضرت سے ملنا ہے. سنو دکانداروں, تم بھی سنو, جو سیلز مین کی تنخواہ طے کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ کتنے پیسے ہم بچا لیں. حکومت والوں تم بھی سنو, کاروباریوں کان کھول کے سنو. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا جتنی مزدور کی یومیہ دہاڑی ہے اتنی مجھے دے دیا کرو. تو سیدنا عثمان کیا کہتے ہیں, عمر فاروق کیا کہتے ہیں, ابو بکر تو ہمارا بڑا بھائی ہے, خلیفہ ہے, کیسے بچکانا باتیں کرتا ہے؟ کیا کوئی ایک مزدور اتنی دہاڑی پاتا ہے کہ اس دہاڑی میں 2 وقت کھانا کھا لے؟ مزدور کی تو دہاڑی اتنی کم ہے کہ وہ 2 وقت روٹی اچھی طرح نہیں کھا سکتا. مزدور کی دہاڑی اتنی کم ہے کہ وہ سال میں نئے کپڑے نہیں خرید سکتا. مزدور کی اتنی دہاڑی کم ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا. مزدور کی دہاڑی اتنی کم ہے کہ اپنے گھر کے اندر چھت نہیں ڈلوا سکتا. مزدور کی دہاڑی اتنی کم ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اگر ایک دن مزدوری پہ نہ جائے تو دوسرے دن نوالا اس کے پیٹ سے نہیں اتر سکتا. کہنے لگے دونوں صحابہ کی دہاڑی کم ہے, مزدور والی بات چھوڑ دے, اپنے کچھ پیسے بڑھا لو. قربان جاؤں ابو بکر پر. اپنے منشی کو بلایا, پی اے کو, لکھو خلافت صدیق کا پہلا فیصلہ, لکھو امیر المومنین کا پہلا حکم نامہ. فرمایا اگر امیر المومنین مزدور کی 1 دن کی دہاڑی میں کھانا نہیں کھا سکتا تو پوری ریاست کے مزدوروں کی تنخواہ 1 دن کی اتنی بڑھا دو کہ وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے کھانا کھائے اور امیر المومنین بھی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ کھانا کھائے. اس کو انصاف کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 8,000 روپے مہینے پہ سیل مین دکان میں رکھ لیں اور 50 لاکھ روپے کا شو روم کھول کے کہیں اب بیماریاں نہیں آنی تو کیا آنا ہے. دریاؤں کو گندلا کریں. سونے رسول نے فرمایا صحابہ کو کہ وضو کرنے لگو, نماز میں وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ 1 لوٹا 1 جگ پانی چاہیے. فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرنا, بس اتنا استعمال کرنا جتنی تمہیں ضرورت ہو. دیکھو پوری دنیا کے انسانوں نے دریاؤں کا کیا حال بنایا, ان انسانوں نے درختوں کے ساتھ کیا کارنامے انجام دیے, انہوں نے کھیتوں اور کھلیانوں کے ساتھ کیمیکل ڈال کے ان کا کیا حشر کیا ہے, انہوں نے ہواؤں کے ساتھ دھواں ملا کے اس کے ساتھ کس حد تک زیادتی کی ہے. بار بار اللہ کے قانون سے ٹکرائے ہیں, بار بار فطرت کے قانون سے ٹکرائے ہیں, لوگوں کی بہن بیٹیوں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی. آج ایک پڑوسی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ والا پڑوسی یہ مر جائے گا تو اس کے بیٹے جب لڑیں گے تو اس مکان کو میں خریدوں گا. تو ان بددیانتوں کے اوپر اگر بیماریاں نہیں آئیں تو کیا بیماریاں جانوروں کے اوپر آئیں گی؟
کون کہتا ہے کہ صرف صابن سے ہاتھ دھونے سے کرونا سے بچ جائیں گے؟ ان ہاتھوں کو گناہوں سے بھی پاک کرنا ہوگا۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بڑی تعداد میں جب انسان گناہ کرتے ہیں پھر خدا کی پکڑ آتی ہے۔ جن ہاتھوں کو بار بار سینیٹائزر لگا رہے ہیں، یا یہ ہاتھ اگر رشوت کے لیے، یہ ہاتھ اگر کسی غریب کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے لیے، یہ ہاتھ اگر اپنی بیوی سے زیادتی کرنے کے لیے، یہ ہاتھ اگر غلط کام کو انجام دینے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ان کو اس سے بھی تو روکنا ہوگا، تبھی ان جراثیم سے بچیں گے۔ اگر ماسک لگا کے ہم سوچتے ہیں دوسرے کا سانس ہمارے سانس میں نہ چلا جائے، تو اس زبان کو نہیں روکنا ہوگا جو بدتمیزی کرتی، اس زبان کو لگام نہیں ڈالنی ہوگی جو دوسروں کے دلوں کو توڑتی ہے، اس زبان کو لگام نہیں ڈالنی ہوگی جو اپنی طاقت کی بنا پر دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتی ہے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، صدقہ بھی کرتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کو تو جن بندوں سے پیار ہو وہ ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، دل میں ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کی بات سن لیتے ہیں، تو اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کو نہ بھی مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فرماتا ہے ہم اس کا اجر بھی اپنے ذمہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ تو پھر عبادت گزاروں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ جب تک ان کے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے، ان کے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے۔ کورونا میں جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دوائی دے رہے ہیں تو ان کے کان میں یہ بات دہرائیں کہ اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگے، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے اپنے قدم واپس کھینچ لو۔ جب تک قانون فطرت کے ساتھ بغاوت بند نہیں کرو گے، خدا کی مدد جو ہے وہ آ نہیں سکتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے سکھایا ہے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے۔ گھوڑا خریدنے گئے، دلال نے کہا کہ فلاں گھوڑا بڑا عربی نسل خوبصورت گھوڑا ہے، سستے میں مل رہا ہے، خرید لیجئے۔ اس کے پاس پہنچے جس سے گھوڑا خریدنا ہے، کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ اپنے خادم کو پوچھا کیا بات ہے؟ گھوڑا مہنگا ہے، سستا بیچ رہا ہے۔ کہتا جی اس کی بیٹی کی شادی، اس کو بڑی مجبوری ہے، جلدی بیچنا چاہتا ہے۔ جس کا گھوڑا ہے اس کو کہا یہ 100 کا نہیں لگتا، مجھے 500 کا لگتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضرت 500 دے دیں۔ فرمایا نہیں مجھے 500 کا بھی نہیں لگ رہا، 800 کا لگ رہا ہے۔ حضرت 800 کا دے دیں۔ کہ نہیں یار، یہ جس طرح کا خوبصورت گھوڑا جس محبت سے پالا ہے، جو اس کی چال ہے، یہ 800 کا بھی نہیں لگتا، یہ 1000 دینار کا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، 1000 دے دیں۔ جب پیسے دے دیے تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا گھوڑا اتنا مہنگا ہے، اور آپ نے مجھے اتنی رقم دے دی، میں تو 100 روپے میں بیچ رہا تھا۔ قربان جاؤں حضرات صحابہ پر، سن لو مسلمانوں، دل کے تختے پر لکھ جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا ہے نوجوان، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، مجبوریاں نہیں خریدتے۔ ہم سودا خریدتے ہیں، ہم مجبوریاں نہیں خریدتے۔ یہ دنیا بےایمانی کی انتہا پر آج پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کروانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ کئی ماں بہنیں بیٹیاں لباس میں ایسے جاتی ہیں بازار میں کہ ان کا سارا جسم ننگا نظر آتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے جب فطرت کا قانون کا خوف نکل جائے گا تو پھر خدا کی پکڑ آ کے رہے گی۔ کوئی مائکروسکوپ اس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔
آپ جائیں اسلامی ملکوں میں، روز کرونا سے بچنے کا اعلان ہوتا ہے، ساتھ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ عیسائیوں کے ملکوں میں جاؤ، ان یہودیوں کو دیکھو بدبختوں کو، کوئی بھی بات ہوتی ہے ساتھ میں آتا ہے اعلان لکھا ہوا کہ اتنی پرہیز کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ تو ہمارے ملک کو کیا ہو گیا؟ صرف ہاتھ دھونے کی، منہ چھپانے کی باتیں کرو گے، ان ہاتھوں پہ لگے ہوئے خون کو دھونے کی بات نہیں کرو گے، اس زبان پر لگی ہوئی گندگی کو دھونے کی بات نہیں کرو گے، اس دل کو لگے ہوئے زنگ کو دھونے کی بات نہیں کرو گے۔ اپنے دل کی تختی پر یہ بات نوٹ کر لو کہ قانون فطرت کو ماننا ہوگا۔ جو دھوکے بازیاں ہم نے شروع کی ہیں، جو بے ایمانیاں شروع کی ہیں، دریاؤں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، پانیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ہواؤں کے ساتھ جو بے ایمانی کی ہے، درختوں کے ساتھ جو غنڈہ گردی ہم نے کی ہے، اور اس کے بعد اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ جو حرام خوریاں کی ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو بری نیتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ان سب سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور یہ جب توبہ ہو جائے گی تو یہ جراثیم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ کوشش کیجئے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل منہ ڈھک کے رکھیں، لوگوں سے تھوڑا فاصلے پر رہیں جتنے دن بیماری چل رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سے یہ بیماری چلے جائے تو یہ بیماری جن وجوہات سے آئی ہے ان سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم توبہ کریں گے، لوگوں کو کروانی نہیں ہے، میری آخری بات بھی ساتھ میں لکھ کے لے جائیے، لوگوں سے توبہ کروانی نہیں ہے، خود کرنی اپنی۔ آج کل کئی لوگ بن جاتے ہیں نا خود کی ہم ٹھیکیدار بن جائیں، اپنی توبہ کرنی ہے۔ بستر پر لیٹ کے خود سوچنا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، میں نے کب کب ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان سے معافی مانگنی، میں نے کس پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سے معافی مانگنی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وقت بھی ہو گیا لیکن ایک خوبصورت عملی قصہ یاد آ گیا، سنتے جائیے۔ میرے پاس ایک مسلمان دوست آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میں ایک دکان کرائے پہ رکھتا ہوں 40 سال سے، مکان مالک کہتا ہے کہ خالی کر دو، دوست کہتے ہیں کہ اسٹے لے لو، اتنا پرانا کرایہ دار ہے، پیسے دیے بغیر کیسے ہم اس دکان کو چھوڑ دیں؟ تو ہر لوگ اپنے اپنے مزاج کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں یہاں کی نوکری دی ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، بڑے دیانتدار لگتے ہیں، دیندار لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، اور پھر رسول اللہ نے بارہا کہا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے بندے کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا، ایک بالشت بھی، ایک گز بھی اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کل قیامت والے دن وہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ اندازہ لگا لو وزن اٹھے گا نہیں، مگر رسول اللہ نے منع فرمایا ہے دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنے سے، اللہ ناراض ہوں گے۔ میں مانتا ہوں یہ عدالتوں میں جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے راحت مل جائے گی، اسٹے مل جائے گا، مقدمہ چلے گا، مالک مکان پریشان ہوگا، کچھ پیسے تمہیں دے گا۔ اب ادھر اس مالک مکان کو بھی پتہ لگ گیا کہ عثمان بھائی کے پاس گیا ہے بندہ، اس نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار وہ وہاں چلا گیا، وہ لوگ بڑی پاور والے ہیں، اب پتہ نہیں دکان خالی ہونی کہ نہیں ہونی۔ اسے میں نے اطمینان سے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کریں۔ اب وہ واپس گیا اس کے پاس، اب مکان مالک اس چکر میں کہ آئے گا تو اس نے کہنا کہ ابھی ٹائم چاہیے، یہ چاہیے۔ اب اس بندے نے ایمانداری سے، دیکھو جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اور کاموں پہ نہیں پڑتے، پھر
اب اس بندے نے ایمانداری سے جا کے جب ان کے پاس بیٹھا ہوں، ہاں جی میاں جی کیا بات کرنی بتاؤ، جیب میں سے چابیاں نکال کے ان کے سامنے رکھی، سردار جی ہمارے امام صاحب نے ہمیں سمجھایا، ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہم کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کا بہت شکریہ جو 40 سال تک آپ نے اپنی دکان ہمیں کرائے پر دے کے رکھی، ہم نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا، آپ بھی کرایہ لیتے رہے، یہ آپ چابی آپ کی جائیداد کی آپ کے سپرد ہے۔ جب میاں صاحب اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے میاں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہندا بہ جا کچھ لے کے جائیں، میں کہہ رہا نہیں، وہ دھکے سے اس کے 5 لاکھ روپے دے رہا کہ رہی لے کے جا کے، تھا ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں، زبردستی ہو، کہتا میں نے لینے ہی نہیں، کہتا میں اپنی طرف سے تحفہ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ تو میرا بھائی رہا ہے ساری زندگی میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ مانتے، عدالت چلے جاتے، 4 سال مقدمہ چلتا، 5 سال چلتا، کرایہ دار تو کرایہ دار ہی رہے گا، مالک تو مالک ہی رہے گا، مقدمہ کس بات کا دائر ہوگا کہ میں کرایہ دار ہوں یہ مجھے نکالنا چاہتا ہے۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد جیتنا تو آخر مالک کو ہی ہوگا۔ اس وقت بے عزتی ہوتی، پولیس باہر جا کے سامان اٹھا کر پھینکتی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی عزت سے نوازا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ نوازے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہر کام میں اس بات کی پابندی کرنی، کریں گے جی انشاءاللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔